اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. 21ویں ماہ مبارک رمضان آج کا وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس دنیا سے شہادت ہو گئی. مصیبت کا دن ہے، گریہ کا دن ہے، لعنتوں کا دن ہے. اللہ امیر المؤمنین کے قاتلین پر، خصوصاً عبد الرحمن ابن ملجم پر بے شمار لعنت کرے اور انہیں جہنم کے آخری طبقوں میں قرار فرمائے. علماء کے جانو کی اس سیریز کے کنٹینویشن میں آج ہم جس عالم دین کی سٹوری کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے شیخ عبد الکریم حائری. آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو دو جگہیں سب سے زیادہ حوزہ علمیہ کے لیے جو فیمس ہے وہ ہے نجف اشرف اور قم. یہ دو بڑے مین سینٹرز ہیں. یقیناً کربلا اور مشہد اور دوسری جگہوں پر بھی حوزہ علمیہ چلتے ہیں، لیکن جو دو مین بڑے مدارس، جو دو بڑے مین حوزہ علمیہ آج دنیا میں موجود ہے وہ ایک قم میں ہے، وہ ایک نجف اشرف میں. نجف اشرف ہمیں پتہ ہے، ہم نے اسٹوریز میں دیکھا کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اسے اسٹیبلش کیا تھا، لیکن جو قم کا حوزہ علمیہ ہے اسے اسٹیبلش کرنے والے شیخ عبد الکریم حائری تھے. شیخ عبد الکریم حائری کی ولادت 1274 ہجری میں ہوئی تھی. انیشیل ایئرز میں وہ جو ہے نارمل کڈ کی طرح ان کو جو ہے ٹریٹ کیا گیا تھا، لیکن جب ان کے ایک ریلیٹیو آئے جو ایک عالم دین تھے اور شیخ عبد الکریم حائری نے ان کو دیکھا تو وہ جو ہے بہت زیادہ امپریسڈ ہو گئے اور بہت ہی انہیں جو ہے ایک علم کی طرف ایک اٹیچمنٹ ہو گیا اور وہ جو ہے ان کے ساتھ ادرکان نام کی جگہ پر جو ہے چلے گئے. اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے ان کی جو ہے ٹریننگ چلتی رہی اور وہ جو ہے کئی جگہوں پر جیسے کہ انکلوڈنگ کربلا میں حوزہ علمیہ میں پہنچے، جہاں پہ جو ہے بڑے عالم دین آیت اللہ فاضل اردکانی جو تھے ان کے انڈر جو ہے انہوں نے جو ہے اس سٹڈیز کو کنٹینیو کیا. آیت اللہ فاضل ادرکانی جو تھے وہ حوزہ علمیہ کربلا کے جو ہے وہاں کے ہیڈ تھے. انہوں نے جو ہے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے لیے جو ایک بہت زیادہ اچھا ریکمنڈیشن لیٹر لکھا اور اس وجہ سے ان کو جو ہے مدرسہ حسن خان میں جو ہے ان کو جو ہے ایڈمیشن ملا. کچھ ٹائم بعد ان کو جو ہے ایک ریکمنڈیشن لیٹر آیت اللہ فاضل اردکانی جو انہوں نے دیا اور حوزہ علمیہ سامرہ جو مرزا بزرگ شیرازی چلا رہے تھے، جن کے بارے میں ہم نے کچھ ٹائم پہلے جو ہے پڑھا تھا، ان کے حوزے میں جو ہے ان کو ایک ریکمنڈیشن لیٹر دیا اور شیخ عبد الکریم حائری جو ہے سامرہ میں جا کر جو ہے وہ حوزے میں پڑھ رہے تھے. 1340 ہجری میں جو ہے جب ٹھنڈی کا موسم تھا تب شیخ عبد الکریم حائری، ان کے بڑے بیٹے آیت اللہ مرتضیٰ حائری اور آیت اللہ محمد تقی خنسوری، یہ تینوں جو ہے قم کے شہر میں آئے وہاں کے لوگوں کے انویٹیشن پر. اور جب وہ آئے اس دن کا دن مبعث نبی کا دن تھا. اس دن کا دن لوگ جو ہے سیلیبریٹ کر رہے تھے، رسول اللہ کی معراج کا دن تھا. اور اس وجہ سے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ تین بڑے علماء انکلوڈنگ شیخ عبد الکریم حائری جو ہے وہ قم آئے ہیں تو اور جو ہے وہ خوش ہو گئے اور خوشی کی طرح جو ہے انہوں نے جو ہے پورے شہر کو جو ہے مبعث نبی کی وجہ سے جو آلریڈی سجا ہوا تھا اور جو انہوں نے وہاں خوشی منائی. پہلے جو ہے جب آیت اللہ عبد الکریم حائری آئے تو انہوں نے جو ہے ایک ریسیڈنس لیا اور انہوں نے جو ہے 1-2 مہینہ جو ہے وہ قم میں وہ دیکھ رہے تھے سچویشن کی کیا حال ہے. تب جو ہے اس کے بعد وہاں کے جو لوکل ہائی رینکنگ علماء تھے جیسے آیت اللہ بافقی تھے یا آیت اللہ کبیر تھے، آیت اللہ فیض تھے، وہ سب انہوں نے ایک ڈسکشن کیا اور انہوں نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ قم میں جو ایک حوزہ علمیہ کو جو ہے اسٹارٹ کرنا ضروری ہے. یہ اسی لیے بھی تھا کیونکہ دوسری جگہوں پر عراق میں اور دوسری جگہوں پر جو ہے کئی جگہ ظلم ہو رہے تھے، کئی جگہ الگ الگ پرابلمز ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے
ایک دوسری جگہ پر جو ہے ایک حوض علمیہ کی جو ہے بنیاد ڈالنی ضروری تھی. اور جب تمام علماء نے میٹنگ کی تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آیت اللہ عبد الکریم حائری کو جو ہے اس چیز کی لیڈرشپ دی جائے کہ ایک حوض علمیہ کو قم میں جو ہے وہ انسٹال کریں. حوض علمیہ قم میں انہوں نے 4 الگ الگ مدرسے جو ہے شروع کیے، جو آج تک کچھ علماء کہتے وہی قائم ہے، کچھ کہتے کہ ان کے نام چینج ہو گئے، جو بھی واٹ ایور، بٹ اس کی شروعات جو کی تھی حوض علمیہ قم کی وہ شیخ عبد الکریم حائری نے کی تھی. ساتھ ساتھ جو ایران میں اس زمانے میں رضا خان پہلوی یا رضا شاہ پہلوی جو تھا، اس نے جو ہے ویسٹرنائزیشن کا کانسیپٹ شروع کیا تھا، جس میں جو ہے حجاب کو بین کر دیا تھا اور کمپلسری کر دیا تھا کہ مرد جو ہے وہ ویسٹرن کپڑے ہی پہنے، اور جو علماء کا تھا ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی. اور یہاں تک کہ مسجد گوہر شد میں جو ہے رضا شاہ پہلوی نے جب اوپن فائر کروایا تھا، تب جو ہے شیخ عبد الکریم حائری نے ایک اسٹرانگ ٹیلیگرام لکھا تھا، ایک اسٹرانگ لیٹر لکھا تھا رضا پہلوی کو، اور حجاب بین پر اور یہ سب چیز پر اسے جو ہے بہت تنبیہ کی تھی، اور اسے جو ہے ایک اسٹرانگ اس کے اگینسٹ میں ایک لیٹر لکھا تھا. آخری کے دنوں میں شیخ عبد الکریم حائری نے جو ہے ایک 3 علماء کی پینل بنائی، آیت اللہ سید محمد کو قمری، آیت اللہ سید محمد تقی خنصری اور آیت اللہ سید صدر الدین صدر، اور ان تینوں کو کہا کہ اب آپ تینوں کی ذمہ داری ہے کہ حوض علمیہ قم کو جو ہے آپ آگے بڑھائیں. آخر میں 17 ذیقعت 1355 ہجری میں شیخ عبد الکریم حائری کی جو اس دنیا سے رحلت ہو گئی، اور ان کی رحلت کے بعد بھی جو رجیم تھی، جو اتھارٹی تھی، جو گورنمنٹ تھی، ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ ایک اپرائزنگ ہو یا ایسا کچھ ہو، اسی لیے 2 گھنٹے کے اندر جو ہے شیخ عبد الکریم حائری کے فیونرل کو کمپلیٹ کر کے لوگوں کو جو ہے کہا گیا کہ یہاں پر جو آپ کو جمع نہیں ہونا ہے. تو اس طرح جو ہے شیخ عبد الکریم حائری کی زندگی گزری. امیر المؤمنین کے چاہنے والے تھے، امیر المؤمنین کے فٹ سٹیپس پر چلنے والے تھے. خدا امیر المؤمنین کے جو محبان ہیں ان کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے. اس شہادت کے موقع پر خصوصاً ہم اپنی تعزیت پیش کرتے ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں، اور انشاءاللہ دعا کرتے کہ اللہ امیر المؤمنین کی وسیلے سے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ورحمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.